قوم کی خدمت کرتے ہوئے قوم کے بیٹے وطن پر قربان پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران اور جوان شہید۔ میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض بھی شامل۔ موسم کی خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیلی کاپٹر حادثہ، وزیر اعظم کا افسوس کا اظہار۔ شہداء کی فیملی سے اظہار تعزیت، پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وطن کے یہ بیٹے قوم کا فخر ہیں۔ ان لوگوں نے سیلاب متاثرین کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ شہباز شریف۔ پی ٹی آئی کی کشتی بھاور میں پھنس گئی، ممنوعہ فنڈنگ کا جرم ثابت۔ عمران خان کا بیان حلفی غلط قرار۔ 2008 سے 2013 تک غلط تفصیلات فراہم کی۔ 34 غیر ملکیوں، 351 غیر ملکی کمپنی سے فنڈنگ ممنوع۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ بھارتی شہری رومیتا شیٹی سے $13,750 وصول کیے۔ بوٹن کرکٹ کلب سے 21 لاکھ۔ امریکہ کی 2 LLC کمپنی سے $25 لاکھ منتقل ہوئے۔ برسٹل انجینئرنگ سے $49,000 فنڈز آئے۔ غیر ملکی شہری سے رقم وصولی پاکستانی قوانین کے خلاف ہے، فیصلہ۔ تحریک انصاف نے 16 اکاؤنٹ چھپائے، 8 کو اون کیا۔ جمع کرائی گئی اسٹیٹمنٹس اسٹیٹ بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شو کاز جاری کر دیا۔ کیوں نہ ممنوعہ فنڈنگ ضبط کر لی جائے۔ اے سی پی کا قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد حکومت ان ایکشن۔ کیس میں شامل پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ اسد قیصر، عمران اسماعیل، محمود الرشید سمیت دیگر بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی اور عمران خان پر پابندی لگانے کا طے کرے گی۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پارٹی کے دیگر ارکان بھی نااہل ہوں گے یا نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو۔ پی ٹی آئی چیئرمین پر حقائق چھپانے پر تاحیات پابندی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ معاملے کی سماعت کرے۔ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر۔ جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر کارروائی کی جائے۔ بطور وزیر اعظم اور ایم این اے تمام براعت واپس لی جائیں، درخواست گزار۔ پہلے دباؤ میں آئے نہ آئندہ آئیں گے۔ عمران خان کی پارٹی کو الیکشن کمیشن کی جانبداری پر بیانیہ اجاگر کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا پلان برقرار۔ ای سی پی فیصلے میں قانونی نقائص کو قوم کے سامنے رکھنے کا اعلان۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا، عمران خان مصدقہ جھوٹے ہیں۔ عمران نیازی پر جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور غیر ملکی رقم لینے کے الزامات ہیں۔ قوم کو عمران خان کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں حکومت اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس۔ بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ پی ٹی آئی کے خلاف سخت فیصلے لینے پر اتفاق۔ اور رشید پی ڈی ایم کی سیاسی اعظم نذیر تارڑ قانونی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ آج پھر بیٹھک ہوگی۔ عمران خان کو نااہل قرار دے کر پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، جے یو آئی سربراہ کی رائے۔ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے تعریف کی سب سے بڑی چوری کی۔ اس فتنے اور شرانگیزی کو ختم ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت۔
ممنوع فنڈنگ کو ملک میں فتنہ فساد اور بربادی کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اس فارن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی کو روکنے اور سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا۔ سار شرم سے جھک گیا مریم نواز کا رد عمل۔ امریکہ کی سازش کا الزام لگانے والا خود اسرائیل برطانیہ کینیڈا سے پیسے پکڑتا ہے۔ یہودی لابی نے عمران خان کا پروفائل بنانے کے لیے خیراتی ہسپتال بنا کر دیا۔ فارن فنڈڈ ایجنٹ نے 4 سال میں ملکی معیشت اور اداروں کو تباہ کیا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ ممنوع فنڈنگ کیس، حنیف عباسی کے سپریم کورٹ جانے کا اعلان، عمران خان جلد نااہل ہوں گے۔ امریکہ برطانیہ میں عارف نقوی کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ دونوں ممالک پی ٹی آئی چیئرمین کو انکوائری کے لیے مانگ لیں، ایسا ہوا تو سابق وزیر اعظم کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ لیگی رہنما پی ٹی آئی کا فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان، عمران خان کی سیاست کو کوئی خطرہ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے جھوٹے حلف نامے کا ذکر کر کے مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔ اسد عمر ممنوع فنڈنگ کیس فیصلے نے بیرونی سازش کا پول کھول دیا۔ امریکہ بھارت سے پیسے لے کر ملک میں فساد برپا کیا گیا۔ عمران خان نے ملک کی معیشت کو تباہ اور سی پیک کو ٹھپ کر دیا۔ 2013 کے بعد ملے فنڈز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز عمران خان کارپوریٹ کرپٹ شخص قرار ثابت ہو گیا۔ عمران خان نے قوم کو دھوکہ دیا۔ عمران نیازی کے خلاف جے آئی ٹی بننی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے بیان حلفی کو غلط قرار دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو فوری طور پر نااہل قرار دیا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا مطالبہ۔ عمران خان نے پنجاب کی 18 رکنی کابینہ کی منظوری دے دی۔ بزدار کابینہ میں شامل قاف لیگ کے 2 وزراء کو شامل نہیں کیا گیا، صرف پی ٹی آئی ممبران کو حصہ بنایا گیا۔ مسلم لیگ قاف کے ارکان میں تشویش، چودھری شجاعت گروپ نے رابطہ کر لیا، ہمارے ایم پی ایز کہیں نہیں جائیں گے، کامل علی آغا۔ بلوچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں، اب تک 164 افراد جان سے گئے، 13,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 3,000 مکمل منہدم ہو گئے، سڑکیں اور پل بھی متاثر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راجن پور اور تونسا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ گھر اور فصلوں کے نقصانات کا جلد ازالہ کریں گے۔ فلڈ سے نمٹنے کے لیے 20 ارب روپے مختص کر دیے۔ پرویز الہی